जी अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू पाकिस्तान स्टॉक नेटिक। उम्मीद है कि आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे और वीकेंड अच्छा गुजर रहा होगा, रमज़ान भी अच्छा गुजर रहा होगा। थोड़ा मार्केट पर बात करेंगे, थोड़ा पाकिस्तान के हालात पर बात करेंगे। देखिए, जुमे वाले दिन जो है वो मार्केट की अच्छी क्लोजिंग थी। काफ़ी सारे मामला बेहतर रहे। हमारी तरफ से प्रेडिक्शन यही थी और गुज़िश्ता काफ़ी दिनों से हम इस चीज़ पर बात कर रहे थे कि देखिए, हालात और वाक़यात किसी भी तरफ जाएं, ये ऊँट जो है ये किसी भी करवट बैठे, लेकिन जो भी सिचुएशन बनेगी उसका इंशाल्लाह जो है वो मार्केट पर मुस्बत असर होगा और हुआ। और आने वाले दिनों में भी ये उम्मीद की जा रही है और इंशाल्लाह ताला मंडे वाले दिन जब मार्केट खुलेगी तो हमें इस चीज़ की पूरी उम्मीद है कि मामलात जो है वो मज़ीद बेहतर होंगे, मार्केट बेहतर परफॉर्म करेगी और उसके साथ साथ डॉलर की प्राइस जो है वो मज़ीद नीचे आएगी। देखिए, ये तो था मार्केट के हवाले से, लेकिन कल सारा दिन जो इस ममलकत खुदादाद में हुआ वो सारी दुनिया ने देखा। यकीनन आप लोगों ने भी देखा होगा। मैं तो रात वो क्या कहते हैं गिनती करवा के तो फिर मेरी बस हो गई। मैंने कहा यार बस। हालांकि प्रोग्राम तो मेरा ये था कि जैसे ही ये सूरत हाल थोड़ी सी कंक्लूड होती है तो इंशाल्लाह जो है वो हम अपनी वीडियो बनाएंगे और मार्केट के बारे में है कुछ अपनी राय जो है वो कायम करने की कोशिश करेंगे। लेकिन वो सारा दिन बैठ बैठ के सिचुएशन यहाँ तक पहुँच गई थी कि सर दर्द होना शुरू हो गया था कि यार ये हो क्या रहा है। बहरहाल बात करने का मकसद ये है कि देखिए, आपका ताल्लुक जो है वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से हो, एक चीज़ आप हमेशा याद रखिए कि देखिए, अपने इर्द गिर्द के दोस्तों के साथ ताल्लुकात ख़राब करने की कोई ज़रूरत नहीं है। चीज़ों को समझने की कोशिश कीजिए। कोशिश ये करें कि आंखों के ऊपर लगी हुई जो ऐनक है उसको उतार कर चीज़ों को हकीकत की दुनिया में परखने की कोशिश की जाए। ऐनक लगाएंगे, ग्रीन ऐनक लगाएंगे तो चीज़ें सब्ज़ नज़र आएंगी, काली लगाएंगे तो चीज़ें काली नज़र आएंगी। बेहतर ये है कि बग़ैर ऐनक के देखने की कोशिश करें और चीज़ों को समझने की कोशिश करें कि हमारे साथ हुआ क्या, हमारे साथ हाथ क्या हुआ, क्या वजह थी कि मामलात यहाँ तक पहुँचे और आने वाले दिनों में मामलात कहाँ जा सकते हैं। इन सब चीज़ों पर नज़र रखने की ज़रूरत है। देखिए, मैं अक्सर अपनी वीडियो के अंदर एक बात कहा करता हूँ कि मेरा ज़ाती तौर पर किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से कोई ताल्लुक़ नहीं है, लेकिन हम हर उस चीज़ पर बात करेंगे जिससे हमारा कारोबार मुतासिर होगा, हमारी स्टॉक मार्केट मुतासिर होगी। हम उस पर ज़रूर बात करेंगे और करनी चाहिए, क्योंकि अगर हम नहीं करेंगे तो हमें आने वाले दिनों के हवाले से अपने कारोबार के बारे में फ़ैसला करने में मुश्किल पैदा होगी। लिहाजा चीज़ों को देखना, एनालाइज करना, ये हमारी कारोबारी प्लानिंग का एक हिस्सा है। अब मैं एक बात यहाँ पर मज़ीद ऐड करता चलूँ कि स्टेट बैंक की तरफ से जो शरह सूद के अंदर इजाफा हुआ और वो भी 2.5% का, और वो भी बग़ैर किसी वजह के, बग़ैर मॉनेटरी पॉलिसी की डेट के। आखिर ऐसी क्या मुसीबत पड़ गई थी कि आपने रातों रात जो है वो एमरजेंसी लगा के, एमरजेंसी वो और जो होती है कॉन्स्टिट्यूशनल एमरजेंसी और चीज़ है, ये मैं उजलत की बात कर रहा हूँ कि उजलत में सोए उठकर 2.5% आपने जो मॉनेटरी पॉलिसी है, जो सूद है, वो आपने अवाम के मुंह पर दे मारा। बिजनेसमैन परेशान, वो पंजाबी में हमारे कहते हैं हक्का बक्का रह गया कि ये मेरे साथ हुआ क्या है। ना कोई प्लानिंग, ना कोई डेट, ना कोई टाइम, बस जनाब सुबह उठे हैं और उनको याद आया कि मैंने मॉनेटरी पॉलिसी जो है वो उसका ऐलान कर देना है। देखिए, मुल्कों के अंदर इस तरह से निज़ाम नहीं चला करते जिस तरह से कि कुछ लोग चलाने की कोशिश कर रहे थे, और वो बहुत सारे लोग जो हैं वो अपने अंजाम को पहुंच चुके हैं। देखिए, मैं ज़ाती तौर पर अभी भी ये क्लैरिफाई करता चलूँ कि देखिए, जो चीज़ें मेरे कारोबार को मुतासिर कर रही है, हम उसके ऊपर अल्फाज अदा करेंगे और करना चाहिए ताकि हम अपने कारोबार के बारे में सोच सकें। अब एक कदम आगे चलते हैं और देखते ये हैं कि अब मार्केट जो है वो किस तरफ जाएगी और मुमकिन तौर पर हालात पाकिस्तान के इकोनॉमिकली क्या हो सकते हैं। देखिए, बहुत सारी जगहों पर मिस प्लानिंग हुई। आपको याद होगा
کہ نومبر کے میرا خیال ہے شاید ستمبر یا اکتوبر کی بات ہے کہ میں نے آپ سے یہ گزارش کی تھی کہ بھائی مجھے تو 2022 کا چاند جو ہے وہ چڑھتا ہوا نظر نہیں آ رہا۔ اس پر بہت سارے دوستوں نے میرے ساتھ اختلاف بھی کیا، جو کہ میں اپنی ہر ویڈیو میں کہتا ہوں کہ اختلاف کرنا آپ کا جمہوری حق ہے۔ اور ایک بات میں یہاں پر اور ایڈ کرتا چلوں، پھر وہ دسمبر کی بات پر جائیں گے کہ دیکھیے گزشتہ کچھ عرصے کے اندر ہمارے ہاں جس قدر، یوں کہہ لیجئے، مجھے وہ لفظ جو ہے وہ سوچنا پڑ رہا ہے کہ میں کون سا لفظ جو ہے وہ یہاں پر استعمال کروں، کہ جس قدر ہمارے ہاں جو ہے وہ بد زبانی خاص طور پر سوشل میڈیا کے حوالے سے عروج پا چکی ہے، اس کو ہمیں آپس میں گفتگو کر کے اس کو بد زبانی کا جو لیول ہے اس کو نیچے لانا ہوگا۔ اختلاف رائے کرنا ہوگا، رکھنا نہیں ہوگا۔ اختلاف رائے رکھیں گے تو کبھی بھی کسی کی عزت نہیں کر پائیں گے۔ لہٰذا سوشل میڈیا پر جو لوگ بے لگام ہیں ان کو لگام ڈالنی ہوگی، اور وہ آپ اور میں مل کر ڈالیں گے، کیونکہ مجھے بھی کافی ساری چیزوں کا سامنا کرنا پڑا ہے جو کہ میں نے بہت کم اس کا اظہار کیا۔ تو خیر بات پیچھے چلتے ہیں، آج تھوڑی سی ویڈیو لمبی ہوگی۔ تو بات یہ ہے کہ ستمبر اکتوبر میں نے یہ گزارش کی تھی کہ سر مجھے تو حالات جو ہے وہ کچھ پایا تکمیل تک پہنچتے ہوئے نظر نہیں آ رہے، لیکن بہرحال حالات بنے اور وہاں تک پہنچے۔ دیکھیے کافی ساری چیزیں جو ہیں وہ بظاہر نظر آ رہی ہوتی ہیں، اور ان کو جب ہم تھوڑا سا اینالائز کرتے ہیں، تھوڑا سا اس کے اوپر غور و فکر کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو کافی ساری چیزیں نظر آ جاتی ہے کہ آنے والے دنوں میں کیا ہو سکتا ہے۔ لہٰذا مارکیٹ کی صورتحال جو ہے وہ مخدوش رہی، آپ دیکھ لیجئے کب سے مخدوش ہے، کیوں مسلسل پریشر کا شکار ہے۔ یہ سارے کے سارے معاملات جو ہیں، میں اکثر آپ لوگوں کو ایک بات کہا کرتا ہوں کہ جو سٹاک مارکیٹ ہے نا، یہ چھوئی موئی ہے، یہ ہاتھ لگانے سے مرجھا جاتی ہے، اور دنیا میں کسی بھی ملک میں ہونے والے مثبت یا منفی جو اثرات ہیں وہ سب سے پہلے اس ملک کی سٹاک مارکیٹ میں نظر آتے ہیں۔ ایک دن پہلے جمعے والے دن نہ صرف کہ آپ کی سٹاک مارکیٹ نے پرفارم کیا، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ڈالر کی پرائس بھی 3 روپے نیچے آئی۔ اور جن دوستوں کے پاس ڈالرز ہیں ان کے لیے یہ مفت کی ایڈوائس ہے، نکل جائیں، بیچ دیں ڈالرز، بعد میں پھر خرید لیجیے گا۔ میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں، آگے آنے والے دنوں میں ابھی میں ایک پریڈکشن کرنا ہوں، کچھ زیادہ نہیں، بس تھوڑا سا عرصہ ڈالر آپ کو پھر موقع دے گا خریدنے کا۔ یہ میری ایک ذاتی رائے ہے، آپ اس سے یقیناً اختلاف فرمائیں، میرا اپنا تجزیہ ہے، میری اپنی سٹڈیز ہیں، غلط بھی ہو سکتی ہیں، لیکن میری یہ ایک رائے ہے کہ اس وقت ڈالر بیچ دیں، چند دنوں کے بعد وہ پھر اشاروں کناروں میں بات کرنے کی کوشش کریں گے، کیونکہ ہمارا فورکس کا تو میں کسی کو ایڈوائس ہی نہیں کرتا۔ چند دنوں کے بعد پھر ویڈیو میں بات کریں گے غور فرمانے کی، تو پھر خرید لیجیے گا، ابھی نکل جائیں۔ ایٹ این ایوریج مجھے ذاتی طور پر کوئی 5 سے 10 روپے ڈالرز میں سے نکلتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اب ہم چلتے ہیں آگے۔ اب دیکھیے جو بھی گورنمنٹ آئے گی، یقیناً جو کولیشن گورنمنٹ آ رہی ہے، یہ جو بھی معاملات کریں گے جس طرح سے بھی کریں گے، لیکن یہ بجٹ جو ہوگا یہ ایکسٹرا آرڈنری اچھا بجٹ ہوگا۔ پچھلے 3 بجٹس جو پی ٹی آئی کی گورنمنٹ نے پیش کیے، 3 کیے یا 4 کیے، میری اس میں تھوڑی سی اس وقت ذہن میں نہیں ہے، لہٰذا اس کو اگنور کیجیے گا۔ ان بجٹس کے اندر وہ کسی بھی طرح سے عوام کے لیے کچھ نہیں کر سکے، لہٰذا میری یہ سٹڈیز ہیں کہ آنے والے دنوں میں جو بھی گورنمنٹ بجٹ پیش کرے گی، چونکہ یہ آخری بجٹ ہوگا، لہٰذا وہ پرفارمنس بتانے کے لیے اس کو اچھا بجٹ بنانے کی کوشش کریں گے، تنخواہیں بھی بڑھیں گی، چیزوں کی قیمتیں بھی کم ہوں گی، ٹیکسز میں بھی کمی کرنے کی کوشش کی جائے گی، بعد میں اس کا کچھ بھی ہو اس پر پھر بات کریں گے۔ لہٰذا جب یہ سارے کے سارے معاملات آپس میں ملیں گے تو مارکیٹ کو بوسٹ کریں گے، لہٰذا میں جولائی اور اس کے بعد تک مارکیٹ کو بہتر دیکھتا ہوں، اگر خدا نخواستہ درمیان میں کوئی ایڈونچر نہ ہو گیا، جو کہ فی الحال پاکستان کے جو معروضی حالات ہیں، جو زمینی حقائق ہیں،
وہ کسی بھی قسم کے ایڈونچر کو سپورٹ نہیں کر رہے. یہ بھی میری ایک اپنی ذاتی رائے ہے. ہاں کل جب میں نے ٹی وی کے اوپر پولیس کی جو قیدیوں والی وین ہوتی ہے نیلے رنگ کی، اس کے ساتھ جب میں نے رینجرز کی گاڑیاں دیکھیں تو پھر میرے تھوڑے سے کان کھڑے ہوئے کہ یار یہ کیا چکر چلنے لگا ہے. لیکن پھر جب تھوڑا سا تحقیق کی تو پتہ لگا کہ کچھ لوگ جو ہیں انہوں نے ڈیسائیڈ کیا ہے کہ اگر حالات اور واقعات جو ہیں وہ مزید خراب ہوتے ہیں تو پھر کچھ چیزیں دست و گریباں تک بھی پہنچ سکتی ہیں، اور یہ اس کی تیاری تھی. بہرحال میں اس کے اوپر کچھ زیادہ تفصیل سے بات نہیں کروں گا کیونکہ یہ صرف اور صرف جو ہے وہ ہم ہر چیز کو جاننے کی کوشش کر رہے ہیں مارکیٹ پوائنٹ آف ویو سے. تو انشاءاللہ جو ہے جی وہ مارکیٹ بہتر ہوگی. بہت ساری چیزیں جو ہیں جہاں پر آپ لوگ پھنسے ہوئے ہیں جو ہیں ان کو آپ پلان کیجئے. آخر میں صرف ایک بار میں دوبارہ سے یہ گزارش کرنا چاہوں گا کہ دیکھیے میں بہرحال ان دنوں پاکستان ہوں، یہ بھی تھوڑا سا بتاتا چلوں. رمضان پورا یہیں پہ گزاروں گا، پھر اس کے بعد انشاءاللہ دیکھیں گے کہ کب واپس جانا ہے اور اب واپس آنا ہے. یہ آنا جانا ہمارا چلتا رہتا ہے. دیکھیے ملک سے باہر اتنا عرصہ گزارا، لگاتار تقریباً 15-16 سال گزارے ہیں. بہت ساری چیزوں میں ہم لوگ بہت پیچھے ہیں، لیکن صرف اپنے آپ کو گنہگار کہنے سے، اپنے آپ کو وہ کیا کہتے ہیں ٹیز کرنے سے حالات بہتر نہیں ہوں گے. ہمیں بہت ساری چیزوں کو جان کر ان کے بارے میں رائے قائم کر کے آگے بڑھنا ہوگا. اور اس میں جو سب سے پہلی چیز جو ہے جو میں گزارش کرنا چاہ رہا ہوں اپنی اس ویڈیو کے توسط سے، چونکہ ایک تلخ باب جو ہے پاکستان کا وہ کلوز ہوا ہے، اور اس تلخ باب کے ابھی بہت دور رس نتائج بھی ہمارے سامنے آئیں گے. تو اس میں سب سے جو بڑی جو میری طرف سے گزارش ہے کہ سوشل میڈیا پر، فیس بک پر جو زبان استعمال ہو رہی ہے یا کی گئی اس سے اجتناب فرمایا جائے. آپ کا تعلق کسی بھی پولیٹیکل پارٹی سے ہے، آپ یہ ہونے والے معاملات کو اچھا سمجھتے ہیں، برا سمجھتے ہیں، وہ آپ کی ایک اپنی ذاتی رائے ہے، لیکن کسی کے بارے میں بھی زبان استعمال کرنے سے پہلے تھوڑا احتیاط ضرور کریں. کیونکہ دیکھیے نہر کی دوسری طرف کھڑا ہو کے اگر کوئی بندہ آپ کو کچھ کہہ رہا ہو تو آپ اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے. تو نہر کے دوسری طرف اور سوشل میڈیا پر حالات ایک جیسے ہی ہوتے ہیں. تو گزارش یہ ہے کہ حالات و واقعات کے مطابق چلا جائے، ایک دوسرے کو تھوڑا برداشت کرنے کی جو ہے وہ کوشش کی جائے، آرگومنٹ سے بات کی جائے. اگر آپ کے پاس آرگومنٹ نہیں ہے تو سوشل میڈیا کے اوپر ارسطو بننے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. آرگومنٹ دیجئے. اگر آپ کو کسی کا آرگومنٹ پسند آتا ہے اچھی بات ہے، نہیں آتا تو آپ تھوڑا بہت اختلاف کر لیں، لیکن ایک حد تک اختلاف کرنے کا بھی ایک طریقہ ہوتا ہے، اور اس کی بھی میرا خیال ہے کہ ہمیں ٹریننگ کی ضرورت ہے. اللہ حافظ.